یہ ایک پہلی بار ہوا ہے کہ ہندوستان سے ہر صوبے سے دینی یا دنیاوی اہم شخصیت بیٹھی پہلی بار ہندوستان میں، اور وہ اس لیے بیٹھی کہ اب جو حالات ہیں وہ پانی بہت سر سے اوپر اٹھ گیا، اور ہم لوگوں نے جو ابھی ندیم نے آپ کو بریف کیا ہے، یہ سلسلہ شروع کیا ہے. یہ کوئی جلسہ نہیں تھا، یہ کنسلٹیشن تھی کہ ہم آگے ہمارے اس ملک میں بچے کیسے رہیں گے. انسٹیٹیوشنز پہ قبضہ ہو رہا ہے، انسٹیٹیوشنز کو توڑ رہے ہیں، چاہے وہ جامعہ ہو، چاہے وہ علی گڑھ ہو، چاہے جے این یو ہو، یا موجودہ بھی جوہر یونیورسٹی ہو. وہاں پر کٹ ایکٹ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. ان انسٹیٹیوشنز میں آر ایس ایس کے لوگ جا رہے ہیں. آر ایس ایس اپائنٹمنٹ کراتا ہے وائس چانسلر کا اور پروفیسرز کا. وہاں پر سروارکر کا جشن، 100 سالہ جشن منایا جا رہا ہے جامعہ میں، جس کی پوری تاریخ ہندوستان کی آزادی سے جڑی ہوئی ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جے شری رام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. جب آپ انسٹیٹیوشنز کو تباہ کریں گے تو آپ پوری نسل تباہ کرنے جا رہے ہیں. یہ کس قسم کے ماحول بن گیا ہے؟ اب ہم لوگ تو ظاہر ہے اس وقت جتنے بھی کل کی میٹنگ میں لوگ آئے، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ بیوروکریٹس بھی تھے، فوجی بھی تھے، دانشور بھی تھے، علماء کرام بھی تھے. آج آپ لوگ کے ذریعے ہم حکومت کے ذمہ داروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج ساری کمیونٹی، مسلمان کمیونٹی، وہ ایک ہو کر آپ سے دہائی مانگ رہی ہے کہ آئیڈیا آف انڈیا کو توڑیے مت. ہم لوگ آئیڈیا آف انڈیا کو ماننے والے لوگ ہیں، اور اسی لیے ہم پریزیڈنٹ آف انڈیا کو اور چیف جسٹس آف انڈیا کو ایک خط بھیج رہے ہیں، کیونکہ سب کچھ ان کو معلوم ہے. وہ کسٹوڈین ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے. اگر کانسٹیٹیوشن ہی ختم ہو گیا تو اس دیش میں بچے گا کیا؟ اس پہ ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی. ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ، اور خاص طور سے جو میڈیا کے حضرات ہیں، پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہندوستان کی بربادی کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں آپ کا نام سب سے اوپر ہو. تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے اس ملک کو، اس دیش کو بچانے کی. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. کل ایک کلیکٹیو کنسلٹیشن میٹنگ تھی، اور اس کنسلٹیشن میٹنگ کا امیڈیٹ آئیڈیا یہ تھا کہ وہ ایشوز جس پہ مسلم کمیونٹی لگاتار کنفرنٹ کر رہی ہے، لگاتار جن کو فیس کر رہی ہے، مائنورٹیز پہ اٹیک ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیمولیشن کے واقعات، اور اسپیشلی ڈیمولیشن کے واقعات جو ابھی اس وقت راجستھان کے بارڈر علاقوں میں جہاں پر مساجد کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ بلڈوزر یا ایوکشن کے ایشو، جو کہ ایوکشن کے پرائمرلی زیادہ ایشو آسام کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایشوز میں جس طرح بنگال میں 27 لاکھ لوگ سارے پیپر ہونے کے باوجود ایڈجوڈیکیشن کو فیس کر رہے ہیں، ایس آئی آر اور ڈیلیمیٹیشن. تو ہم لوگوں نے ہیٹ کرائم، بلڈوزر اور ایس آئی آر، ان سب ایشو پر وائڈر کنسلٹیشن کیا ہے. اور اس کنسلٹیشن کے نتیجے میں ایک بات یہ طے ہوئی ہے کہ اس میں الگ الگ آرگنائزیشنز کے لوگ شامل تھے، اور ان آرگنائزیشنز کے لوگوں کے ساتھ کلیکٹیولی ایک 51 ممبرز کی ٹیم بنائی جائے گی، اور یہ ٹیم ان ایشوز پہ کام کرے گی. اور جیسا کہ ہمارے سے پریویس اسپیکرز نے بات کہی کہ یہ اسٹرگل کلیکٹیو اسٹرگل ہوگا، صرف مسلم کمیونٹیز کا پارٹ نہیں ہوگی، بلکہ ملک کی سول سوسائٹی، ویمن آرگنائزیشنز، دلت آرگنائزیشنز، اور کمیونٹی بیس جو او بی سی کمیونٹی اور ادر کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں، کلیکٹیولی ہم ان کو ساتھ لیں گے. اور انیشیل 3 مہینے میں اس پورے پروگرام کو ہم روڈ میپ کو بلڈ کریں گے، ان آرگنائزیشن سے کمیونیکیٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل جس طرح کی کنسلٹیشن میٹنگ ہوئی تھی، اسی طرح کی کنسلٹیشن میٹنگ پرابلمیٹک اسٹیٹس جو ہیں، جس میں اتراکھنڈ، آسام، بنگال اور اتر پردیش، جہاں پہ زیادہ اس طرح کی پرابلمس ہیں، اس طرح کی میٹنگ کو وہاں پر کریں گے، اور اس کنسلٹیشن کو اور وائڈ کریں گے. اس کے ساتھ 51 ممبرز کی ایک ٹیم فارم اپ ہوگی،
اور 3 مہینے کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے اور اس پہ ریویو کریں گے اور 3 مہینے کے بعد اپنے الگ الگ ایک پروگرام کو بنائیں گے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں جن میں ہم جوڈیشری سے بھی بہت مایوس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزیکٹو باڈی ہے پورے ملک کی اس سے تو بہت زیادہ مایوسی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس ہال نے یہ تائید کری کہ ایک لیٹر ان سب ممبرز کے نام سے پریزیڈنٹ آف انڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چیف جسٹس آف انڈیا کو شیئر کریں گے. بہت شکریہ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری نئی نوجوان نسل آگے آئے. نوجوان نسل سے توقع خاص طور سے خواتین سے، انہوں نے شاہین باغ میں ہمارے کالر اپ کیے اور ہمیں چاہتے ہیں آج مسلمان ڈرا نہیں ہے، مسلمان باخدا ڈرا نہیں ہے، وہ مایوس ہے اپنی سو کال مسلم لیڈرشپ سے. اس پر جو کل مشورے ملے ہیں ہم لوگوں کو، مختلف لوگوں کے، اور ظاہر ہے ایک بہت اہم ایک مشورہ یہ رہا کہ جو بھی کمیٹی بنتی ہے اس میں جو ہمارا منصوبہ ہے کہ ہر کمیونٹی کے لوگوں کو ہم اس میں انوالو کریں تاکہ مستقل طور پر ہم کو ہر ایک کا اوپینین وہاں ملتا رہے. تو اس میں آپس میں بیٹھ کر ہم لوگ جو لوگ موجودہ یہاں رہیں گے، جو دہلی میں ہیں، اور ٹیلی فون سے دور دراز لوگوں سے بات کر کے، کمیٹی لارجلی والنٹیئر کمیٹی ہے، جو لوگ اس میں اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں اور جو اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو ہم ایز والنٹیئرز ان کو ریسیو کریں گے. اس کے بعد 3 مہینے بعد اس کو ریویو کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اور اس میں کیا جوڑنا چاہیے اور اس میں کیا تراش کی اس کو اور بہتر کیا جائے.